اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ سورہ نساء کی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، اے ایمان والو، حلال نہیں تمہارے واسطے کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ ان سے سب کچھ وہ لے لو جو تم نے ان کو دیا تھا۔ ہاں، اگر وہ کریں بے حیائی تو ان کو سزا دو، اور بھلا سلوک کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو شاید کہ ناپسند کرو ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم چاہو بدلنا ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال، تو مت پھیرو اس میں سے کچھ بھی۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانی ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے بہت ڈھیر سارا مال دیا تھا، مہر دیا تھا، حق مہر دیا تھا، ہدیے دیے تھے، تحفے دیے تھے، جو کچھ بھی دیا تھا، تو تم سوچو اس میں سے میں کوئی بھی چیز واپس لے لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مہر دیا تھا اب تم اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے، اور کچھ بھی لینے کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ جو تم نے اس کو دے دیا سو دے دیا، تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لوگے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ اتخذونہ بہتانا واسم مبین، کیا تم لیتے ہو اس کو بہتان رکھ کر، اور یہ سرے گناہ ہے۔ تو اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں، ایک تو نا پسند فرمایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے جو کچھ بھی تم نے دے دیا ہے، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلی بیوی سے کچھ بھی واپس نہیں لوگے، جو تم نے دے دیا وہ سو اس کا ہے۔ تو پھر رب العزت فرما رہے ہیں، کیا تم لوگے وہ مہر واپس ان سے نہ حق سرے گناہ کے طور پر، کہ یہ اگر تم کام کرو گے تو سراسر گناہ ہے اور کھلم کھلا گناہ ہے، اور اسے تنگ کر کے بھی معاف کروانا یہ حکماً واپس لینے کے برابر ہے، کیونکہ جیسے بتا چکے ہیں کہ اگر عورت بدکاری کی صورت میں ہے اور بدکاری کی ہے اس نے، جیسے اوپر آیتوں میں بتایا گیا تھا، تو آپ اسے جو کچھ بھی دیا تھا وہ واپس لے سکتے ہو، اور اسے اذیت بھی دے سکتے ہو، اس کو سزا بھی دے سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے دوسری کرنا چاہتے ہو، لیکن دوسری کو کمتر رکھنا چاہتے ہو یا چھوڑ دینا چاہتے ہو، تو آپ اس سے کچھ بھی واپس نہیں لوگے جو آپ نے ہدیتاً اس کو دیا تھا، یا تحفے کے طور پہ دیا تھا، کسی بھی چیز کے طور پہ دیا تھا، یا حق مہر تھا، تو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس لینا بالکل گناہ ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ قَدْ أَفَاضَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیوں کر تم اس کو لیتے ہو، حالانکہ پہنچ چکا ہے تمہارا ایک دوسرے تک، اور لے چکے وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ شعور و شرافت کا ثبوت دو۔ کیسے ان سے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تمہارے مابین ایک رشتہ قائم رہ چکا ہے، انتہائی قریبی رشتہ دنیا کا قائم ہو چکا ہے، اور وہ تم سے بہت گہرا قول و اقرار لے چکی ہیں۔ مطلب کہ ایک ذمہ دار شوہر نے ایک ذمہ داری لی ہے، تو جو اس نے ذمہ داری لی ہے سو اس کو نبھانا اس کا فرض ہے، تو تم اس سے مکر نہیں سکتے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کے پورا کرنا ہے تمہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا۔
وسائل سبیل، اور نکاح نہ کرو ان سے کہ نکاح کر چکے تمہارے باپ جن عورتوں سے، اگر جو پہلے ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور نفرت کا کام ہے، برا چلن ہے۔ تو اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں وہ جو تمہارے آبا و اجداد یعنی کہ تمہارے باپ نے جن سے نکاح کیے ہیں، سو ان سے تم نکاح مت کرو۔ مطلب کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں، جیسے کہ اوپر بیان آ چکا ہے، بعض اوقات جو بڑا بیٹا تھا وہ سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، مطلب کہ سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، اور وراثت کی وجہ سے اس نکاح کو بہت ہی برا نکاح کہتے ہیں، لیکن وہاں یہ رواج عام تھا۔ لیکن اسلام نے، قرآن کریم نے سختی کے ساتھ اس عمل کو منع فرمایا ہے اور ناپسند فرمایا ہے کہ یقیناً یہ بہت بری برائی ہے، بے حیائی ہے اور معاشرے کے خلاف بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت برا راستہ ہے، اس سے دوری اختیار کرو، اس کے بالکل بھی قریب مت جاؤ۔ یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔